بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد سیقول السفہاء عن قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، الجہال یعنی جاہل لوگ کہیں گے، الجہال نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تعیین احد المعانی کی ہے۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے، سفیہ کے بہت سارے معنی آتے ہیں، تو ایک معنی کی تعیین کر دی۔ من الناس لوگوں میں سے، الیہود والمشرکین یعنی یہود اور مشرکین میں سے جو جاہل لوگ ہیں وہ یہ بات کہیں گے۔ الیہود والمشرکین نکال کر الناس پر جو الف لام ہے اس کے عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ما ولاہم ای شیء، ای شیء یہ نکال کر ما ولاہم یعنی انہیں کس نے پھیر دیا، ای شیء نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں پر ما جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، یہاں پر ما جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے۔ صرف نکال کر واللہ کے معنی بیان کیے، صرف نکال کر واللہ کے معنی بیان کیے ہیں۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون کہہ کر جو ہے فاعل کی طرف اشارہ کیا ہے، واللہ کے فاعل کی طرف اشارہ کیا ہے، مفعول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین مفعول کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی ان لوگ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو کس نے پھیرا، تو مفعول کی طرف اشارہ کیا ہے واللہ کا مفعول۔ واللہم یعنی ہم ضمیر جو ہے، ہم ضمیر جو ہے یہ اس کے بارے میں بتایا کہ یعنی ان لوگوں کو کس نے پھیرا، تو ہم ضمیر یہاں پہ ما واللہم میں کیا بن رہی ہے، ترکیب میں مفعول بن رہی ہے نا۔ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اس قبلے سے جس پر یہ لوگ تھے، یعنی جس پر پہلے یہ لوگ تھے۔ علی استقبالہا، علی استقبالہا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان کیا ہے۔ فی الصلاۃ، فی الصلاۃ نکال کر محل خاص کو بیان کیا ہے۔ وہی بیت المقدس، وہی بیت المقدس یہ نکال کر، یہ نکال کر جو ہے تعیین قبلے کی تعیین کر دی۔ عن قبلتہم التی جو قبلے کی تعیین کر دی۔ والاتیان بالسین الدالۃ علی الاستقبال من الاخبار بالغیب، والاتیان بالسین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بلاغت کو بیان فرمایا ہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بلاغت کو بیان فرمایا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے۔ الجہات کلھا، الجہات کلھا نکال کر
نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، یعنی صرف مشرق اور مغرب کو کہا کہ یہ اللہ کے ہے، جبکہ جہاد تو اور بھی ہے۔ تو اس کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جہاد تو اور بھی ہے، لیکن مشرق اور مغرب، ایک تو مشرق اور مغرب یہ بڑی جہتیں ہیں، دوسرا مشرق اور مغرب کہہ کر تمام جہاد مراد لی گئی ہے۔ عموماً تمام جہاد بیان کرتے وقت مشرق اور مغرب کہا جاتا ہے، یعنی مطلقاً جب مشرق اور مغرب کا ذکر کیا جائے تو اس سے تمام جہاد مراد ہوتی ہے۔ البتہ مقید کوئی قید لگی ہوئی ہو تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہاں پر صرف مشرق اور مغرب مراد ہے، تمام جہاد مراد نہیں ہے۔ جواب یہ ہے، ایک تو یہ کہ مشرق اور مغرب یہ دو ایسی بڑی بڑی جہتیں، عظیم جہتیں ہیں، یہ عظیم کنارے ہیں، اس لیے ان کا ذکر کر دیا، باقی جو چھوٹے ہیں وہ سب اس کے اندر خود بخود داخل ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ مطلقاً جب مشرق اور مغرب کہا جاتا ہے تو اس سے تمام جہاد مراد ہوتی ہے، چاروں جہتیں مراد ہوتی ہیں جب مطلقاً کہا جائے۔ البتہ اگر کوئی قید لگی ہوئی ہو جو یہ بتا رہی ہو کہ یہاں پر صرف مشرق اور مغرب ہی مراد ہے تو اس صورت میں، لیکن مطلقاً جب کہا جائے تو اس سے تمام جہاد ہی مراد ہوتی ہے۔ فَيَأْمُرُ بِالتَّوَجُّهِ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ۔ اب یہ حاصل معنی کا بیان ہے کہ لہذا اللہ تبارک و تعالی جہاں پر بھی چاہے رخ کرنے کا حکم دے، اس پر کوئی اعتراض نہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرق مغرب اللہ کا ہے، جس کو جہاں چاہے حکم دے دے عبادت میں رخ کرنے کا، یہ حاصل معنی کا بیان ہے۔ یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، ہدایتہ یہ نکال کر مفعول کو بیان فرمایا، ہدایت نکال کر الی صراط، راستے کی طرف، طریق یہ صراط کے معنی بیان فرمایا، مستقیم سیدھے راستے کی طرف، دین الاسلامی، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ مرادی معنی بیان فرماتے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے مراد دین اسلام ہے، دین اسلام کا راستہ مراد ہے۔ ای ومنہم انتم، ومنہم انتم دل علی ھذا، فرماتے یعنی تم بھی انہی میں سے ہو، تم بھی انہی میں سے ہو، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم میں سے ہو، دل علی ھذا یہ اسی بات پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ آیت کا جو سیاق و سباق ہے یہ اسی بات پر آیت دلالت کر رہی ہے کہ تم لوگ بھی انہی میں سے ہو۔ یہ تکمیل کو بیان فرمایا، نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں اور تکمیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، کما ہدیناکم الیہ، بشار الیہ کو بیان فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہیں اس کی طرف یعنی دین اسلام کی طرف، صراط مستقیم یعنی دین اسلام کی طرف ہدایت دی ہے تمہیں۔ جعلناکم، ہم نے بنایا تمہیں،
امتن امت محمد، امت محمد نکال کر مخاطب کی تعیین کر دی. امت وسطا بہترین امت، خیارا عدولا بہترین اور درمیانی امت، بہترین اور درمیانی امت. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جی مرادی معنی ہے، وسطن کے مرادی معنی کو بیان. درمیانی امت جیسا کہ یہود، ان کے معاملات کے اندر افراد بہت تھا. اگر کہیں مثال کے طور پہ ناپاکی لگ جائے اس کو کاٹنا ضروری ہوتا تھا کپڑے کو، اور بدن پر لگ جائے تو اس کو جہاں تک ہمت ہے جب تک ہمت ہے اس وقت تک اس کو رگڑنا دھونا ضروری ہوتا تھا، اور بھی بہت سارے معاملات. اور عیسائیوں کے معاملے میں تفرید بہت تھی کہ ناپاکی ہو پھر بھی ان کی عبادت ہو جاتی تھی. تو امت محمد کو درمیانی امت بنایا، نہ یہود کی طرح اس جگہ کو ہی کاٹ کے الگ کر دیا جائے، نہ نصارہ کی طرح کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کو زائل کرنا مقصود ہے. اب اس کو زائل کرنا ضروری ہے. اب وہ زائل کس طرح ہوتی ہے اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتا دیا ہے، دھو کر پاک کر لینے. بس اب اس کو زائل کرنا، صرف اس نجاست یا ناپاکی کو زائل کرنا ضروری ہے، یعنی پاکی حاصل کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح پاکی حاصل کی جائے اس کو زائل کر کے، جس طرح کپڑے پاک ہوتے ہیں، بدن پاک ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے باطن میں بھی بہت سی نجاستیں آ جاتی ہیں. یہ جو بغض ہے، حسد ہے، جھوٹ کی عادت ہے، تکبر ہے، عجب ہے، یہ ساری روحانی نجاستیں، روحانی بیماریاں بھی کہلاتی ہیں. اور روحانی یہ سب جی نجاست ہیں روحانی اعتبار سے. تو انسان کو بلند درجات کے لیے اور کامیابی پانے کے لیے ان نجاستوں سے بھی پاکی حاصل کرنا ضروری ہے. ان نجاستوں سے بھی پاکی حاصل کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، جیسا کہ آیت پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم قرآن کریم میں ہی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ پیچھے تو نہیں گزری. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، چھٹے سپارے میں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یعنی جو اپنے دین میں سچے ہیں، عمل میں سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو. کیونکہ سچوں کے ساتھ رہنے سے انسان جب کسی کے ساتھ رہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کسی کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کی عادتیں اور طور طریقے انسان کے اندر آتے رہتے ہیں. تو جب وہ سچوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے اندر سچائی کی عادت آتی رہے گی. آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے دین کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں سچا ہوتا چلا جائے گا. پھر ان پر جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں سچوں پر، بزرگوں پر، اولیاء اللہ پر، ان کے چھینٹے اس کے پاس بیٹھنے والوں پر بھی پڑیں گے. اور اچھا کتنا رہیں اس کے متعلق علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں،
خالطوہم حتی تکونوا مثلہم، یعنی ان کے ساتھ اتنا رہو کہ تم لوگ بھی انہی جیسے ہو جاؤ، اتنا رہو کہ تم لوگ بھی انہی جیسے ہو جاؤ۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا مرد حضرات، اور خواتین جو ہیں وہ اصلاحی تعلق قائم کریں، اور نیک خواتین ہوں تو یا کوئی نیک خاتون ہو ان کے پاس آنا جانا رکھیں۔ کسی مرد پیر کے سامنے یا ان کے پاس آنا، یا کوئی مرد پیر ایسا ہو کہ جو خواتین کے سامنے آ جاتا ہو اور بے پردہ یا خواتین کو جو ہے اپنے سامنے بلا لیتا ہو، تو پھر وہ پیر نہیں ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ جی، وہ پیر نہیں ہے، وہ دھوکے باز ہے جو پیر کسی خاتون کے سامنے، خواتین کے سامنے آئے، وہ پردے کا خیال نہیں کر رہا، جو اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو وہ دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ وہ دوسروں کی رہنمائی کیا کرے گا جو اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے؟ اور جو خود عمل نہیں کر رہا تو وہ دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ اس کے ساتھ رہ کر تو اسی جیسی عادتیں آئیں گی نا، کیونکہ مشہور شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ تو اس لیے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور بزرگ بھی ایسے نہ ہو جو صرف نام کے بزرگ ہوں۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم مظہر صاحب ایک دفعہ جا رہے تھے ٹرین میں، بتا رہے تھے جب جو ہے پڑھتے تھے جامعہ شفیع لاہور میں، ٹرین میں جا رہے تو وہاں پر ان کی حیت دیکھ کر کوئی ایسے ہی دھوکے باز پیر ٹرین کے اندر تھا، وہ ان کی جیسے حلیہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ جیسے کسی بڑے دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ اور ہمارے حضرت والا مشہور تھے تو ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میں حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب کا بیٹا ہوں۔ تو پھر بزرگوں کی اولاد بھی ماشاءاللہ سے بزرگ ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا مظہر صاحب خود ہی سنا رہے تھے کہ اس نے کہا کہ اس نے تھوڑی اپنی پیریت جاننا چاہیے۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا ستارہ کہاں پر ہے اور کون سی برج پر ہے؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا اس کے 5 ٹخنوں سے نیچے تھا۔ میں نے کہا اس ستارے کی بات بعد میں کرنا، پہلے اس ستارے کو تو جس کو چھپایا ہوا ہے اس کو تو ظاہر کرو تم، یعنی ٹخنے 5 تو تمہارے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں اور تم جو ہے نا آسمان کے ستاروں کی بات کرتے ہو۔ تو پھر وہ جو ہے وہاں سے کھسک لیا۔ خواتین کو اصلاحی تعلق کس طرح کا قائم رکھنا چاہیے؟ خواتین کو خط لکھ کر بیعت ہونے کی درخواست کرنی چاہیے۔ خواتین کو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ غائبانہ بیعت کرتے ہیں، مردوں کو ہاتھ پکڑ کے کرتے ہیں، مگر خواتین کو نہ سامنے بٹھاتے ہیں نہ ان کا ہاتھ تو پکڑنا دور کی بات، تو غائبانہ بیعت کرتے ہیں خط کے ذریعے سے، اور ان کا پھر خط و کتابت کے ذریعے سے ہی ان کا سارا معاملہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں، چلے اصلاحی تعلق کے متعلق ایک اور بات بھی بتا دوں کیونکہ یہی اصل جڑ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو اس کو بیماری بتاتے ہیں یا کچھ چھپا بھی لیتے ہیں؟ بتاتے ہیں۔ کیوں بتاتے ہیں اس کو ہر بیماری؟ ہاں جی، اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وہ اس کو جب ہم ہر بیماری بتائیں گے تو پھر وہ اس کے حساب سے دوا علاج کرے گا۔ اگر ہم چھپا لیں گے کوئی بیماری ڈاکٹر کو نہیں پتہ چلے گی تو وہ کیا اس کا علاج تھوڑی کرے گا پھر وہ، اور وہ ایسی رہ جائے گی بیماری، اور پھر ہو سکتا ہے بڑھتے وہ کینسر تک پہنچ جائے۔ تو اسی طرح جن سے اصلاح تعلق قائم کیا جائے، پیر بزرگ جو ہوتے ہیں ان سے بھی جب اصلاح تعلق قائم ہو جائے، بیعت ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اپنی ہر روحانی بیماری ان کو بتائی جائے، جو کمی کوتاہی ہو، کمزوری ہو، وہ ڈانٹیں گے نہیں، وہ طریقے بتائیں گے۔
وہ طریقے بتائیں گے اور ان طریقوں پر، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا جائے۔ نہ یہ ہو جس طرح ڈاکٹر جب ہمیں دوا دیتا ہے، علاج بتاتا ہے، تو پھر ہم وہ علاج کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں جس طرح ہمیں بدن کی حیات کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح روح کی بھی حیات کی فکر ہونی ضروری ہے۔ بدن کی حیات میں جس طرح ہم اس کے معالج سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں اور اس کے متعین کردہ علاج کو پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، تو اسی طرح روح کے معالج، روح کے جو ڈاکٹر ہیں، ان سے بھی کچھ نہ چھپائیں، اور جو پھر اس کا وہ طریقہ بتائیں اس طریقے پر عمل کریں، چاہے وہ اس کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات شرم محسوس ہوتی ہو۔ وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جس سے بھی آپ کی ناراضگی ہے، چاہے آپ کی غلطی نہ بھی ہو، پھر بھی آپ سب سے معافی مانگیں، تو جا کے سب سے معافی مانگیں۔ چلیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ امتم وسطم پہ کچھ بات ہوئی تھی، آگے لتکونوا شہداء علی الناس، مراد معنی تاکہ یہ لوگ گواہ ہوں لوگوں کے خلاف، یا لوگوں پر گواہ ہوں، یوم القیامتی، محل شہادت کو بیان فرمایا، محل خاص وہ قیامت کا دن ہے۔ یہ لوگوں پر بروز قیامت گواہ ہوں گے، یعنی لوگوں کے خلاف، جب کہ وہ لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ کہیں گے، اپنے انبیاء کرام کے متعلق، کہ انہوں نے ہمیں کوئی دین کی بات نہیں بتائی، نہیں پہنچائی۔ تو یہ امت وسط جو ہے، امت محمدیہ جو ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے۔ محل خاص کا بیان، ان رسلہم بلغتہم، کہ ان کے رسولوں نے، ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے احکام ان کو پہنچائے ہیں، وہ یہ گواہی دیں گے۔ یہ شہادت کی تعیین کی ہے، یا یوں کہتے ہیں مشہود بہ کو بیان کیا ہے، مشہود بہ کو بیان کیا ہے، یا یوں کہتے ہیں شہادت کی تعیین کی ہے، کیا گواہی دیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان لوگوں پر گواہ ہوں گے، یعنی ان کی بات کی تائید کریں گے، یعنی تم پر گواہ ہوں گے، یعنی تمہاری بات کی تائید کریں گے۔ کیا؟ انہو بلغکم، کہ جب لوگ ان سے کہا جائے گا کہ ان کو دوسری امتیں جب دیکھیں گی کہ یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ تو ہماری پول پٹی کھول رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ان کو کیا پتہ، یہ تو سب سے آخر میں آئے تھے۔ تو پھر سوال ہوگا امت محمدیہ سے کہ بھئی آپ لوگوں کو کیسے پتہ، آپ تو بعد میں آئے تھے؟ تو اس وقت یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی، آپ نے ایک نبی بھیجے، انہوں نے قرآن ہمیں سکھایا، آپ کے احکام ہمیں بتایا، اس کے اندر ہم نے پڑھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو ہم اس پر ایمان لے کر آئے، ہم نے اس کو مانا، اس سے ہمیں پتہ چلا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی، یعنی مشہود بہ کو بیان فرماتے، انہو بلغکم، اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی ہے۔ وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا، صیرنا نکال کر جعلنا کے مراد معنی بیان فرمائے، القبلۃ، قبلہ نہیں بنایا ہم نے، لکل آن نکال کر اس بات کو بیان کیا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ القبلہ پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، الجہت یہ ربط کو بیان فرمایا،
التی کنت علیہا، یعنی رخ کرنے کا ہم نے نہیں بنایا، رخ کس طرف کیا جائے؟ التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے۔ اولا نکال کر یہ موصول کو بیان فرمایا ہے، التی اس موصول کو بیان فرمایا، اس کے موصول کو بیان فرمایا کہ اولا جس قبلے کی طرف آپ رخ کرتے تھے، وہی الکعبۃ، اور وہ قبلہ جو ہے اس کی تعیین کر رہے ہیں، وہ کعبہ ہے۔ جی، تعیین قبلہ۔ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يصلی الیہا فلما ہاجر امر باستقبال بیت المقدس تألفا لليہود فصلى الیہ ستة او 17 شہرا ثم حول۔ یہ تکمیل کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا یہود کی تالیف قلب کے لیے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے جو ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر دوبارہ پھیر دیا گیا، یعنی کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کعبے کے اندر، مسجد حرام کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مکہ کے اندر، تو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رخ کیا کرتے تھے کہ یعنی کعبے کی طرف اس طرح رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی آ جائے اور سامنے کی طرف بیت المقدس بھی آ جائے، یعنی دونوں کی طرف رخ ہو جائے، اس طرح کیا کرتے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں پر چونکہ دونوں مخالف سمت میں تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ طریقہ ممکن نہیں تھا، اس وجہ سے اور پھر حکم بھی دیا گیا، جیسا کہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبلہ اول جسے کہا جاتا ہے بیت المقدس، اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا یہود کی تالیف قلب کے لیے، تاکہ یہ جو ہے ان کے دل نرم ہوں، یہ جو ہے دین کے قریب آئیں۔ کون لوگ پڑھتے تھے؟ ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی رخ اس طرف کیا کرتے ہوں۔ ویسے اگر تاریخ دیکھی جائے تو کعبے کی حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، پہلے اس طرف رخ کرنے کا حکم تھا، کیونکہ کعبے بیت اللہ کے اندر بھی یہ امت محمدیہ کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ پہلے حکم یہی تھا بیت المقدس کی طرف، ابھی جب مکہ میں تھے جب بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی آ جائے سامنے اور وہ بھی سامنے آ جائے، آ رہی ہے نا سمجھ میں، اس طرح کھڑے ہوا کرتے۔ لیکن جب مدینہ میں یہ ممکن نہیں رہا، تو پھر اسی طرف رخ کرنے کا حکم بھی ملا، اور آپ پھر اس وقت اسی طرف رخ کرنا بھی پڑا۔ اب یہاں جو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضروری نہیں ہے کہ مدینہ میں آ کر ہی حکم ملا ہو، اب یہ تھا کہ بھئی اب یعنی ایک ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رخ کیا جائے اور دونوں کے سامنے ہو جائے، تو پھر یہی ہوا کہ رخ اسی طرف کیا جائے جب تک کہ کعبے کی طرف کا رخ کرنے کا حکم نہ آ جائے، امر نہ آ جائے۔ تو یہاں پر جو ہے تکمیل کو بیان فرمایا، الا لنعلم، مگر
یعنی ہم نے آپ کو جو قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے جو ہم نے آپ کو پھیرا ہے یا بنایا ہے ہم نے، یعنی پہلے ہم نے جس قبلے کی طرف حکم دیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دوسرے قبلے کی طرف، تو ہم نے وہ کیوں کیا؟ تاکہ ہم جان لیں علم ظہور، علم ظہور، یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا لنعلم، اللہ تبارک و تعالی تو عالم الغیب ہے، تو اس کا پھر کیا مطلب الا لنعلم؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں تو تھا اور اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، یہ لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے، یہ لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے آگے آنے والی بات، اس لیے فرمایا الا لنعلم۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا، علم ظہور نکالا تو الا لنعلم، اگر اس سے جو ہے معتزلہ استدلال کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کسی چیز کا، یہ تقدیر کے جو منکر ہیں یہ بھی اس کا انکار کر سکتے ہیں، معبد جوہنی اور اس کے متبعین، کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا، بعد میں جب الامر انف، وہ کہتے ہیں کہ ہر معاملہ جدید ہوتا ہے، تو جب واقع ظہور پذیر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے علم ظہور نکال کر ان کی تردید کر دی، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے متعلق ان کا بھی، اور معتزلہ ان کا تو اللہ تعالیٰ کے علم کے تقدیر کے متعلق یہ عقیدہ معبد جوہنی اور اس کے متبعین کا، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو کہ یہ حادث ہے، قدیم نہیں مانتے۔ تو ان سے اصل غلط فہمی کیا ہوئی؟ مرکزی غلط فہمی جو ہوئی وہ ان سے کیا ہوئی کہ اصل میں صفات کے دو حیثیتیں ہیں، ایک وجودی اور ایک ظہوری، ایک وجودی اور ایک ظہوری، یعنی ایک اس صفت کا، کسی بھی صفت کا وجود ہے، وجود ہونا، اور ایک کسی بھی صفت کا ظہور ہونا۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، بلکہ معتزلہ اور کرامیہ یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے مخلوق کی کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے خالق نہیں تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو زندہ کرنے سے پہلے محیی نہیں تھے، کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت انشاء نہیں تھی، کسی کو مارنے کے بعد، مارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ممیت نہیں تھے، اس صفت سے متصف نہیں تھے۔ ایسی بہت ساری صفات کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ یہاں انہیں غلط فہمی کیا ہوئی؟ مرکزی غلط فہمی انہیں یہ ہوئی، انہوں نے وقت ظہور کو یا موقع ظہور کو وقت وجود یا موقع وجود سمجھا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا اس وقت وجود نہیں ہوا بلکہ ظہور ہوا ہے۔ اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا اس وقت ظہور ہوا ہے، وجود نہیں ہوا۔ وجود اللہ تعالیٰ کی صفت کے خالقیت کا ازل سے ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے سب کو آگے سمجھ میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفت خالق ہونے کی صفت ہے یہ ازل سے ہے، البتہ اس کا ظہور جب ہوا جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا وجود پہلے ہوتا ہے ظہور بعد میں، وجود پہلے ہوتا ہے ظہور بعد میں۔ جہاں ظہور پایا جائے گا وہاں اس سے قبل وجود ضرور پایا جائے گا، البتہ جہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وجود پایا جائے اور ظہور بھی لازم ہو، ایسا نہیں ہے۔ وجود کے لیے ظہور لازم نہیں ہے لیکن ظہور کے لیے وجود لازم ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ یہ کولر ہے، اس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے،
پانی کا اس میں وجود ہے کہ نہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر پانی ہے، وجود ہے نا، مگر نظر آ رہا ہے پانی؟ اس کا ظہور اب تک نہیں ہو رہا جب تک کہ پانی کو ہم نکالیں نا نلکے کے ذریعے سے، یعنی پانی نکالیں گے نہیں، ہمارے سامنے نہیں آئے گا، اس وقت تک اس کا ظہور نہیں ہوا، لیکن وجود ہے۔ تو وجود کے لیے ظہور ضروری نہیں، ظہور کے لیے وجود، ظاہر سی بات ہے ظہور ہوگا ہی تب کہ جب کہ وجود ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ انسان کے اندر انسان کا دل ہے، انسان کا دل نظر آ رہا ہے کسی کو؟ نہیں آ رہا نظر، مگر اس کا وجود ہے، خود دلالت کر رہا ہے، انسان کا کام کاج یہ دلالت کر رہے ہیں۔ انسان کے اندر دماغ ہے، یہ دماغ کا وجود ہے، ظہور نہیں ہے۔ یعنی یہ مثال اس لیے بتا رہا ہوں کہ وجود کے لیے ظہور لازم نہیں ہے۔ معتزلہ کرامیہ کو جو مرکزی غلط فہمی ہوئی، وہ مرکزی غلط فہمی ان کی یہی ہوئی، انہوں نے وجود وقت ظہور کو وقت وجود سمجھ لیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات حادث ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے علم ظہور نکال کر ان معتزلہ کی بھی تردید کر دی کہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان کی حقیقت کا تو علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی تھا، یہاں پر اس کو ظاہر کرنا مقصود ہے، یہاں پر اس کو ظاہر کرنا مقصود ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شیطان ابلیس کا بھی علم تھا، صرف فرشتوں کے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر بلایا جبھی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے کہ یہ ہے کیا اصل میں، جبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ یہ تو کافروں میں سے تھا، کانا ماضی پر دلالت کرتا ہے نا، یہ کافروں میں سے تھا، یعنی یہ پہلے سے ہی کافر تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، فرشتوں نے اس کی سفارش کی تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانیت کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اس وقت بھی فرشتوں نے جو ہے اعتراض کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے، مگر فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کچھ باتیں انہیں سکھائیں، کچھ انہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن ان کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، تو علم ظہور یہاں مراد ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اور اللہ تعالیٰ علم غیب جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں علم غیب کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے زمانے کے جو بدعتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور بعض اولیاء کے لیے بھی علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علم غیب سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کسی کے لیے علم غیب کا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے علم غیب کا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا۔ چند پوائنٹ بتاتا ہوں میں آپ کو، چند وجوہات، وہ آپ نوٹ کریں۔ سب سے پہلی چیز، علم غیب صفت ازلی ہے، علم غیب صفت ازلی ہے، حادث کے ساتھ کیسے اس کا جوڑ ہو سکتا ہے؟ ازلی کوئی حادث کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ ہے؟ یعنی اگر ثابت کیا جائے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو پتہ چلا کہ صفت پہلے آ گئی، ذات بعد میں آ رہی، ہوگا نہیں ہوگا؟ صفت تو پہلے سے اور ذات بعد میں آ رہی ہے۔ اور اگر پھر کوئی یہ کہے گا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی نعوذ باللہ، ظاہر سی بات ہے دوسرا قول لیں گے تو وہ تو شرک ہے سیدھا۔ تو علم غیب صفت ازلی ہے، اس کا حادث کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ علم غیب حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، علم غیب ایسی چیز نہیں ہے جو حاصل ہو سکے اسباب کے ذریعے سے، یا اس اکتسابی علم نہیں ہے۔ کسبی علم جو ہوتا ہے، علم کسبی، ایسا علم نہیں ہے، نہ وہ حاصل ہو سکتی ہے، ہونے والا علم ہے، اور نہ ہی وہ کسبی علم ہے کہ جو اسباب اور آلات کے ذریعے سے حاصل ہو سکے۔ تو جب وہ کسبی علم کسبی نہیں ہے اور حاصل ہونے والی چیز نہیں، اکتسابی چیز نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حادث کے ساتھ پھر اس کا دوبارہ جوڑ نہیں ہے، کیونکہ حادث کو حادث کی ہر چیز، اس سے متعلق ہر چیز اکتسابی ہوتی ہے،
ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ تو علم غیب کے اندر صفت اکتساب، علم غیب اکتسابی چیز نہیں ہے، یہ کسب علم نہیں ہے۔ تو جب کسب علم نہیں ہے تو پتہ چلا یہ اسی ذات کو سزاوار ہے کہ جو ذات ازل سے ہے، جس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں۔ جس ذات کی ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو، اس کی شان علم غیب نہیں ہے۔ یہ دو باتیں علم غیب کسی غیر اللہ کے لیے ثابت نہیں۔ یہ تو دو باتیں میں نے آپ کو وہ بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی۔ باقی قرآن کریم کی آیت واضح قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس قرآن، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا نا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کریں گے۔ تو سب سے پہلی یہ دو چیزیں جب دیکھی جائیں کہ ایک تو علم غیب صفت ازلی ہے، اس کا حادث کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، جس کے ساتھ غیر اللہ کے علاوہ جس کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جائے گا وہ حادث کے ساتھ ہی جوڑ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ علم غیب اکتسابی چیز نہیں ہے، کسب سے اس کا تعلق نہیں ہے، کسب کے ذریعے سے یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جب اسباب اور آلات کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا تو پتہ چلا کہ حادث جس کا شان حادث ہونا ہے، اس کی تو اس کو حاصل ہونے والے ہر چیز کسی نہ کسی سبب سے متعلق ہوتی ہے۔ اور رہی بات کہ اس پر جو دلیل دی جاتی ہے بعض اوقات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائیں۔ اچھا، علم غیب، دوسری بات یہ کہ علم غیب صرف آنے والی اور بعض چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتے۔ علم غیب ایسی صفت ہے، یہ تیسری بات ہے، علم غیب ایسی صفت ہے جو ہر چیز کو پہلے سے جانتی ہے اور ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ دل کتنی مرتبہ دھڑک رہا ہے، بلکہ یہ بھی پتہ ہے دل کتنی مرتبہ دھڑکے گا پوری زندگی میں، آنکھ کتنی مرتبہ جھپکے گی پوری زندگی میں، یہ علم غیب کہلاتا ہے۔ انسان پوری زندگی میں کتنی مرتبہ سانس لے گا، یہ علم غیب کہلاتا ہے۔ اس کا علم کس کو ہے؟ صرف اللہ کا، اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں کسی کو اس کا علم۔ یہ تیسرا پھر سے بتا دیں کہ آنے والی چیز، کہ آنے والی چیز کا اور ہر چیز کا، یعنی علم غیب کہتے ہیں جو ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کا علم رکھے اور ہر چیز کا اس کو علم ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ بعض اہم چیزوں کا علم ہو اور بعض چیزوں کا نہ ہو۔ یہ علم غیب کی صفت نہیں ہے، یہ خبر غیب کی صفت تو ہو سکتی ہے۔ بعض چیزوں کا علم ہو آنے والی، بعض کا نہ ہو، خبر غیب تو کہہ سکتے ہیں اس کو، علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ اور دل کتنی مرتبہ دھڑکے گا، اس شخص کا دل زندگی بھر پوری زندگی میں کتنی مرتبہ دھڑکے گا وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، معلوم ہے۔ یہ کتنی مرتبہ پلک جھپکے گا زندگی میں، یہ پہلے سے لکھا ہے۔ یہ سانس کتنے باہر نکالے گا، کتنے اندر کھینچے گا، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے جسے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ کتنے کرے گا، یہ پہلے سے اس کا علم ہے اور یہ طے شدہ ہے۔ صرف علم ہی نہیں، یہ طے شدہ ہے۔ جہاں حکم آ گیا دل کا اب دھڑکنا بند کر دے، وہاں دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، دل دھڑکنا بند کرتا ہے، پھر اور معاملات پیش آتے ہیں۔ جہاں حکم آ گیا آخری سانس ہو گیا، بس اب بند ہے، وہ بند ہے، مقررہ وقت پر آ گیا۔ اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں، کسی کا آج انتقال ہو رہا ہے، کسی کا 2 گھنٹے بعد ہو رہا ہے، کسی کا 2 دن بعد ہو رہا ہے، تو کسی کا 2 مہینے بعد ہو رہا ہے۔ یہ ایسا تفاوت کیوں ہے؟ وینٹیلیٹر تو ایک ہی جیسی چیز ہے، اس پہ تو جو آیا دھما دھم، یا تو سبھی زندہ رہے یا سبھی مر جائیں۔ پٹیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی اتنی پٹی چل رہی ہے، اس کی اتنی پٹی چل رہی ہے، اس کی اتنی پٹی۔ یہ کیا، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے وقت مقرر ہے اور الگ الگ وقت ہے ان کے، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ یہ چیز جو جانتی ہے، جو ذات علم غیب، اس کو کہا جاتا ہے۔
جنہیں چند باتوں کا علم ہو جی اسے علم غیب نہیں کہا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں، ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر بھی ہیں، ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی بہت دعائیں، تو جو اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا علم غیب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتا دیا کہ میرا بیٹا ظلماً شہید ہوگا، جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کیوں نہیں بتایا کہ کون شہید کرے گا، وہ شقی اور بدبخت ہوگا کون جو ان پر وار کرے گا۔ چلو یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی، وگرنہ یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیفیت، لیکن دین کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل بتائیں گے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ قادیانی نام سے بھی ایک بڑا فتنہ پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے بھائی یہ اس نام کے ہوں گے، جاوید احمد غامدی پیدا ہوگا جو کہ اس کا زید حامد کا خلیفہ ہے، یوسف کذاب کا خلیفہ ہے، زید حامد پیدا ہوگا اور جاوید غامدی دوسرا ہے، زید حامد پیدا ہوگا جو کہ یوسف کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا خلیفہ ہوگا، اور مسلمہ کذاب جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے معاملے میں منع کیا تھا، یہ فرما دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آگے جا کے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے ساتھ سجا نامی عورت ملے گی، اسود عنسی ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرما دیتے علم غیب ہوتا کہ آ کر ایک اعتراض کریں گے، جھوٹے مدعین نبوت ایک اعتراض کریں گے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اعتراض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خاتم النبیین بنا دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے اس کا جواب بھی بتا دیتے۔ اگر علم غیب ہوتا تو یہ بتا کر اس کا جواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز جتنی بتائے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بتا دی۔ اس کا جواب 1300 سال گزرنے کے بعد حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں اس کا جواب۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کے طور پر یا دیگر انبیاء کرام کو معجزات کے طور پر کچھ باتیں اگر بتائی جاتی ہیں، یا کچھ اولیاء کو کچھ باتیں بطور کشف و الہام کے بتائی جاتی ہیں، وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ خبر غیب ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ خبر غیب ہوتی ہے۔ میں بھی آپ کو قریب کا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی ان کے ایک شاگرد خاص طور میں نے ان سے جو ہے رد بریلویت پڑھا تھا، محرم نواز انفی صاحب، ان کا سنا کل میں نے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے اس پر وہ دلیل دیتے ہیں جو علم غیب کے مدعین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم کیسے ہے فلا يظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، جی فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه، یعنی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من علم غیب کے مدعین، ابھی جو میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی تھی نا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے علم غیب کے مدعین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر یہ کہ الا من ارتضی من رسول، مگر وہ کہ جن رسولوں کو وہ پسند کر لے، یعنی چن لے جن رسولوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جن رسولوں کو
پسند یعنی جن رسولوں پر چاہے ان رسولوں کو وہ علم غیب دیتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ علم غیب کے مدعین کی دلیل ہے۔ اب دیکھیں میں نے جو آپ کو بات بتائی تھی علم غیب اکتسابی ہے ہی نہیں، دیتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو یہ دیتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، یہ خود حدوث کی علامت ہے۔ یہ خود ہی کس چیز کی علامت ہے؟ کس چیز کی؟ حدوث کی علامت ہے۔ یہ علم غیب کے ساتھ علم غیب کی شان ہو ہی نہیں سکتی، یہ خبر غیب کی شان ہے۔ خبر غیب ضرور حادث ہے بھائی، جو خبر دی گئی ہے جس کی ابتدا ہے، یہ خبر جب دی گئی اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی تو یہ حادث ہوئی نا خبر۔ علم غیب کی شان میں نے بتایا، عرض کیا کہ اکتسابی نہیں ہو، علم غیب کی شان نہیں ہے اکتسابی ہونا، علم غیب اکتسابی ہے ہی نہیں، تو یہ دیتا ہے خود وہ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں، یا ظاہر کرتا ہے خود وہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ دیتا ہے یا ظاہر کرتا ہے، یہ خود ہی کس کی علامت ہے؟ حادث ہونے کی، حدوث کی علامت ہے۔ اور علم غیب حدوث علم غیب کی شان نہیں ہے، ہاں حدوث خبر غیب کی شان ہے۔ یہ دلیل خود بتا رہی ہے کہ انبیاء کرام کو یا اولیاء کرام کو جو بعض چیزیں بتا دی جاتی ہیں آنے کے متعلق، یا بعض چیزیں ظاہر کر دی جاتی ہیں، وہ اخبار غیب ہوتی ہیں، علم غیب نہیں ہوتی۔ آ گیا مسئلہ سمجھ میں؟ علم یہ جو جی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، سورۃ الجن کی آیت ہے یہ، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا اپنا غیب کسی پر، الا من ارتضی من رسول، مگر جن رسولوں کو چاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن رسولوں کو وہ چاہے انہیں وہ علم غیب دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندو دیتا ہے جب تم خود ترجمہ کر رہے ہو، اس کا یظہر کا ترجمہ اور کوئی کر ہی نہیں، اور کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو علم غیب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ترجمہ اگر کوئی کرے گا تو حاصل ہو جاتا ہے، حاصل ہونا پتہ چلا پہلے نہیں تھا، تو جب اس کی ابتدا ہوئی تو حدوث خود ثابت ہو گیا۔ جس کی ابتدا ہو یا انتہا ہو، یعنی کسی چیز کی ابتدا یا انتہا ہونا، یہ حدوث کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ ابتدا اور انتہا یہ حدوث کی علامت ہے۔ تو جب یہ کہہ رہے ہو کہ تم وہ دیتا ہے یا وہ ظاہر کرتا ہے، تو یہ دونوں حدوث کی علامت ہے، اور یہ علم غیب کی شان نہیں، یہ خبر غیب کی شان ہے، اخبار غیب کی شان ہے یہ۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا اولیاء کرام کے متعلق یہ بات کہنا، یہ بات بیان کرنا کہ انہیں علم غیب تھا، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ اسی طرح کی غلط فہمی ہے جو میں نے ابھی معتزلہ کے بارے میں بتائی۔ ان کی کیا مرکزی غلط فہمی بتائی تھی میں نے؟ انہوں نے وقت ظہور کو وقت وجود سمجھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے صفات کو انہوں نے حادث کہا۔ یہاں پر بھی انہوں نے خبر غیب کو علم غیب سمجھا، یہ مرکزی خطا ان سے غلطی ہوئی، خبر غیب کو علم غیب سمجھا، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ہونے کا دعویٰ کیا۔ باقی قرآن کے احادیث کے تو دلائل بہت سارے ہیں۔ الا لنعلم علم ظہور، یہ ساری تشریح علم ظہور الا لنعلم پر تھی، من یتبع الرسول، کہ ہم یہ یعنی ہم اس بات کو ظاہر کر دیں۔ اب اس کا ہمیں ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ تاکہ ہم اس بات کو ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ظاہراً اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، اور ظاہراً اپنے آپ کو جو ہے دعویٰ کرتا ہے، انبیاء کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے پسندیدہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤ جیسے گستاخی کرتا ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ کون اللہ کی بات کون مانتا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کون کرتا ہے، اور شیطان کی مان کر پیٹ کون پھیرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
من یتبع، اور اب یہ ظاہر ہوگا من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اتباع کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، فیصدقہ، کہ ان کی تصدیق کرے گا، فیصدقہ، کہ ان کی تصدیق کرے گا، ممن ينقلب على عقبیہ، یعنی ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتے ہیں، جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتے ہیں، یعنی منہ موڑتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، اپنے نفس کی مانتے ہیں، شیطان کی مانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، گمراہی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یرجع، یہ عقبیہ کے معنی بیان فرمائے، یرجع عقبیہ کے معنی بیان فرمائے، الی الکفر منقلب الیہ کے منقلب الیہ کو بیان فرمایا، کہاں لوٹتا ہے، شکن فی الدین وظنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیرۃ من امرہ، علت بیان فرمائے کیوں لوٹے گا وہ، کیوں کفر کی طرف جائے گا، دین میں شک کرتے ہوئے وہ بولے گا کہ یہ دین کیا ہے، کبھی تو ادھر کبھی ادھر شک کرے گا، اور یہ گمان کرے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے معاملے میں جو ہے نا شش و پنج میں مبتلا ہے، حیران ہے کہ کہاں رخ کرے، وہ یہ کہے گا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی یہ ساری چیزیں پچھلی کتابوں میں بتائی گئی تھی۔ وَقَدْ ارْتَدَّ لِذَلِكَ جَمَاعَةٌ، اسی طرح اسی وجہ سے بہت ایک جماعت جو ہے وہ مرتد ہوئی، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، وہ مرتد ہوئی۔ یہ حاصل معنی کا بیان ہے۔ نتیجے کا بیان اس سے آگے بعد میں پڑھیں گے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں بتا رہا تھا، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے تھے، ان کی شاگرد مولانا حنفی صاحب، کہ 2002 میں کہتے جب ہم دورہ حدیث میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت ان کی ایک کرامت بتا رہے تھے کہ اس وقت جو ہے ان کے سبق میں، بخاری اور ترمذی کے سبق میں مفتی ظفر علی خان صاحب کے تخصص کے طلباء کو بھی آنے کا حکم تھا، وہ آگے بیٹھے، کہہ رہے پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ایک طالب علم کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے تمہارے ماتھے سے جو ہے نا کفر کی سیاہی نظر آ رہی ہے۔ کہہ رہے ایک ہفتہ گزرا تھا کہ اس نے قادیانیت قبول کر لی، قادیانیت قبول کر لی، اور پھر مولوی ہاشم کے نام سے کہہ رہے اس نے تنظیم المسلمین، ایک ہے تنظیم اسلامی، وہ بتا رہے تھے، کہہ رہے یہ بھی گمراہ جماعت ہے، لیکن اس نے تنظیم المسلمین کے نام سے ایک بنائی، کراچی میں بڑا فتنہ پھیلایا تھا، اس نے پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ تو مطلب کہہ رہے اچھا یہاں پر وہی بتانے کا مقصد کیا ہے، اتنی بات تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر کشف کیا، ظاہر کی، یہ نہیں یہ ظاہر نہیں ہوا کہ یہ آگے بنے گا کیا، ہوگا کیا، بس کفر کی سیاہی تک ظاہر ہوا تو انہوں نے اتنی بات بتائی۔ ارے بات سمجھ میں، تو اس لیے یہ علم غیب اور خبر غیب اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔